اختیار کیا عورتوں کے جیسا مطلب اس کے لیے زندگی گزارنا نہیں ہے، بنانا ہے۔ اور وہی بھی زندگی وہ نمونے سیمپل اللہ پاک نے دنیا والوں کے سامنے پیش کیا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جاتے صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء کرام، جن پر اللہ نے انعامات نازل کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، موت کے ساتھ ہی شروع۔ تو یہ ہدایت پر رہنا، ایمان کے بعد اسلام کی لگام پہن کر کے زندگی گزارنا بہت ضروری ہے۔ اب رہیں گے کیسے؟ یہ جو پورا دین ہے اس کی فاؤنڈیشن، بنیاد، کلمہ جو ہے اس کی جڑوں کے اندر جتنا مضبوط ہوتا ہوگا اتنا ہی تنا مضبوط ہوگا۔ اس لیے اللہ پاک خود مثال دیتے ہیں کہ یہ جو کلمہ جس کے ذریعے سے مومن ایمان میں داخل ہوتا ہے، یہ کلمہ طیب کی مثال کیا ہے کہ ایک عمدہ پاکیزہ درخت کے معنی کہ اس کی جڑیں تو زمین میں ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمانوں سے اوپر کی۔ اب یہ گویا ادھر رہتا ہے زمین پر، زمین میں اس کی حیات ہے، زندگی جینے کے لیے چیزیں زمین مٹی سے بنایا ہے، مٹی میں اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے چیزیں اللہ نے رکھی ہے، لیکن ایک روح اوپر سے بھیجی ہے اور روحانی انتظام بھی اس کے بنانے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کی رہبری کے لیے سارا اللہ پاک نے کیا۔ نفوس قدسیہ میں پاک روحیں ڈال کر کے انہوں نے ہمیں خبریں دی، پاک زندگی کی ہدایت کی، رہبری کی، خود اللہ نے ہدایت کی۔ تب اسلام کی لگام پہن کر کے کلمے کی شہادت، ویسے بچہ ابھی بول نہیں پاتا لیکن بچے کے ماں باپ کو جو مسلمان ہیں تعلیم ہے اسلام کی کہ داہنے کان میں اذان دو اور بائیں کان میں تکبیر پڑھو، پھر شروع ہو گیا۔ یہ روحانی غذا ان کو دی جا رہی۔ بنیاد بولنا سیکھے، کلمہ پڑھاؤ، اللہ کا نام، اللہ اللہ۔ عام طور سے ہمارے بچے اماں اماں یا ابا ابا بولتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی۔ اگر پہلے اماں شروع کیا تو ابا بھی کرنے لگے کہ ابا کب بولے، ابا بولنا پہلے شروع کیا تو امی بھی کرنے آ جاتی کہ امی کب بولے۔ اور ہمیں تعلیم دی جاتی ہے کہ اماں ابا سے بھی پہلے بلوانا ان کو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ کا اس میں ذات۔ اللہ مجھے بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے، لیکن ہماری اس پر دھیان اور توجہ نہیں جاتی۔ تو کیا ہوگا کہ جیسے وہاں اذان اور تکبیر کا ہی سب سے پہلے ایک قطرہ اس کے جسم کے پلنے کے لیے، اس میں پیٹ میں جانے سے پہلے روحانی غذا، ایسے بولا تو بولتے ہی یہ اللہ کا نام لینے والا یہ بچہ ہوگا تو کیا ہوگا کہ پہلا ہی کلمہ اس کا جیسے آخری کلمے کے اوپر جیسے ہے، یہاں بھی اس کی بھی تقویت اس کو ملے گی، زندگی میں بھی ملے گی، موت کے وقت بھی ملے گی۔ اس لیے یہ آتا ہے من شب شیب علیہ، کہ جس کا عمر جیسا ہوتا ہے، جوانی جیسی ہوتی ہے، شیب علیہ اس کا بڑھاپا بھی ایسا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غالباً ان کا ہی قول ہے کہ تحشرون کما تموتون و تموتون کما تحیون، کل قیامت میں تم ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے جیسی تمہاری موتیں آئیں گی، اور تمہاری موتیں ایسی آئے گی جیسی تمہاری زندگیاں ہوں گی۔
کہ جیسی زندگی ویسی موت، اور جیسی موت اس کے اوپر اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے شہداء کے لیے جو خاص اس مقصد کو دین کو مانا کر کے اپنی جان بھی دے دیے، تو ان کو غسل بھی نہیں دیا جاتا کہ وہ تو ان کے جسموں کو بھی زمین کے اوپر کام کر دیا، ان کو تو روزی دی جاتی ہے۔ بلا قیام والا قلہ تشکر، وہ تو زندہ ہے، تمہیں نہیں۔ اس لیے واقعات میں بات بتا رہے ہیں کہ بعض شہیدوں کی لاش جب ملی ان کی مبارک، تو کیا ہے کہ وہ کی حالت ہے خون ٹپک رہا ہے، حتیٰ کہ ہاتھ اگر سیدھا کرنے کے لیے بھی سنا گیا کہ سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ ان کے زخم پر، ہاتھ سیدھا کرنے کے لیے ہاتھ ہٹایا تو خون بہنے لگا، واپس ہاتھ اس پر رکھا تو خون بند۔ تو سب سے پہلے یہ ایمان فاؤنڈیشن کی محنت، یہ تانا اتنا مضبوط ہو، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو کہ پیدائش سے ہی اس کے اوپر محنت کرتے کرتے کہ اصلها ثابت اور فرعها فی السماء، کہ وہ اتنا ثابت قدم ہے کہ چاہے طوفان آئے، ہوائیں آئے، بارش ہوئے، دھوپ ہوئے، لیکن یہ اپنی جڑوں کے اوپر تنا ایسا مضبوط ہے کہ دس سے مس نہیں ہوئے۔ شاخ آسمان کے اوپر توتی اکلہا کل حین، اس دنیا کے درختوں کی طرح سے بھی یہ درخت نہیں، ایمان والا مومن ہے، اس کو ہر گھڑی پھل دیتا، ہر گھڑی پر۔ حدیث میں آتا ہے نا، عجبا لامر المومن اذا اصابته سرا شکر واذا اصابته ضرا صبر کلاہما له خیر کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے وایا ہو کر کے سنانا مولانا ہمارے امام صاحب کے دادا مولانا یہ اس حدیث کا ترجمہ کہ ایمان والے کے تو دونوں ہاتھ میں لفظ، کیونکہ دنیا کے اندر سب کے لیے دو حالت ہیں، یا خوشی ہے یا غم ہے، زندگی ہے، موت ہے، دکھ ہے، سایہ ہے، راحت ہے، تکلیف ہے، اب دونوں میں چلنے کی راہ ہے، اور اس حدیث میں بتلائی گئی۔ اب اس پر چلے تو دونوں کلاہما لہو خیر، کہ دونوں ہی اس کے لیے بھلائی کی بھلائی، کہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں کیسے ہے کہ ہم اندھے ہیں، چل نہیں سکتے تھے، ایک راہ دکھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ راحت میں کیسے چلنا۔ اب اس راہ پر چلیں گے تو کیا ہوا کہ راستہ ملا ہے، منزل پر پہنچیں گے، بھٹکیں گے نہیں۔ اور یہ اللہ کے قرب ہوتے جائیں گے، جنت کے قریب ہوتے جائیں گے، اس پر سارا دنیا آخرت کی زندگی کا مدار ہے۔ اور تکلیف بھی ہے، جو تکلیف میں بھی چلنے کی راہ ہے، اور اس میں بھی کہ اس کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے۔ معمولی تکلیف کے اوپر بھی جو اجر دیا جائے گا اللہ کی جانب سے، بندہ حیران ہو جائے گا کہ میرے اوپر کیا تکلیف آئی کہ کاش لوہے کی کنگھیوں سے میری چمکیوں کو چھیلا جاتا۔ یہ کیا تکلیف، کیونکہ تکلیف کے اوپر صبر کی جنت ایسی بڑی۔ یہ دو چیزیں ہیں ہر آدمی کے لیے، اور دونوں حالت میں اس کو اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنا ہے، اور ثابت قدم رہیں گے دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ اس مومن کو کیا ہے، خلیفہ ہے دنیا۔ تو یہ ایمان سے جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اس کے مذاکروں سے سب سے پہلے کیا ہے کہ 4 مرتبہ جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر چاروں سمتوں کی جانب سے گویا ہے کہ جہاں تم دیکھو جدھر بھی منہ کو اللہ اکبر، سب سے بڑا اللہ جو آنکھیں تمہاری دیکھتی ہے، کہ کیوں کہ اس کے اندر دیکھتے ہوئے نتیجے میں بھی غور فکر کرو گے تو وہ چیز کیونکہ یوں آئی نہیں، چاہے کسی نے بنائی ہو
چاہے براہ راست اللہ نے اپنے کلمہ کن سے بنایا، فرشتوں سے بنایا یا انسانوں سے بھی بنایا، تو انسانوں کو بھی قوت طاقت اور فرشتوں کو بھی قوت طاقت اور امر بھی اللہ کا اس میں چلتا ہے۔ اگر انسان کو عقل نہ دیتا تو کیسے وہ چیز سامنے وجود میں آتی؟ تو گویا کہ ہے کہ سب کا اینڈ تو وہی جاتا ہے، پوچھتے جاؤ یہ چیز وجود میں آئی کیسے آئی؟ انسان نے بنائی، کیا کیا، کون سی انسان کو کس نے بنایا، اس کو جو عقل اس نے استعمال کی کس نے دی؟ سب کیا ہے؟ اللہ ہی اللہ ہے۔ لیکن شاید فی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ جون سی بھی تم مخلوقات میں سے چیز کو بھی اٹھا کر کے دیکھو گے تو اس میں اللہ کے ایک ہونے کی، توحید کی، وحدانیت کی گویا یہ چیز گواہی دے رہی۔ یہ ساری مخلوقات کو اللہ نے جوڑوں میں پیدا کیا، اور وہ پیدا کرنے والا وہی اکیلا تنہا، اس کا کوئی جوڑا بھی نہیں، جوڑے کی اس کو حاجت نہیں، اور سب کو حاجت ہے، دوسرے کے جوڑے کے بغیر جی نہیں سکتا۔ چاہے ہمیں وہ چیزیں جو جی روح معلوم ہوتی ہے یعنی جاندار، یا غیر جی روح بغیر جاندار، لیکن اس کے بھی جوڑے اللہ نے بنائے۔ زمین، آسمان، رات، دن، راحت، تکلیف، سب جوڑے ہی جو خلقناکم ازواجا، مخلوقات کے جوڑے ہیں۔ ایک خالق کا کوئی جوڑا ہے، ولم یکن لہ، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایسا اکیلا بنے تنہا، کیسی قدرت اور خزانوں کا مالک، اتنے خزانے ہیں اس کے پاس۔ تھوڑا غور فکر، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ نُنَزِّلُهُ بِقَدَرٍ مَّا نَشَاءُ۔ ہماری عقلیں حیران رہ جائے کہ کس قدر وہ اللہ کے پاس جانے ہیں، کس قدر جسم ہے، جسم کے کتنے آکار صورتیں ہیں، کس قدر ان جسموں کے اندر ساری چیزوں کا وہ بنانے والا ہے، کہ چھوٹی سی چیوٹی ہے وہ خود نظر نہیں آتی، لیکن اس کی آنکھیں ہیں، اس کے پاؤں ہیں، اس کا دل، دماغ، سارا سب کچھ ہے۔ بلکہ چھوٹی چھوٹی آتا ہے کہ وہ انسان کے مانند حکومت بھی کرتی ہے، انسان کے مانند حکومت بھی کرتی ہے، کھیتیاں بھی کرتی ہے، اسٹاک بھی کرتی ہے مال کا، ذخیرہ ہے کتنی چھوٹی کہ اس کے پاؤں نظر نہیں آتی، آنکھیں تو دکھتی نہیں، ناک نہیں نظر آتی، لیکن ناک کیسی ہے؟ ہماری ناک بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوا۔ تھوڑا شکر کے دانے ڈال کر کے دیکھو، پتا بھی نہیں آتا ہے کہ کہاں ہے وہ، لیکن کہاں سے نکل کے جھونڈ آ جاتا ہے۔ اور کتنی ساری یہ بارش کے زمانے میں لائٹ جلانے پر جو آ جاتے زندگی کتنے، کہ ان کی زندگی کتنی، لیکن ان کے پر بھی دیا اللہ نے، سب جسم بھی دیا، اڑتے ہیں، آتے ہیں، یہ اللہ نے پیدا کرنے کی اس کی حکمت ہے، ہمیں چاہے نظر آئے یا نہ آئے، لیکن وہ خالق مالک، اس کے پاس خزانے ہیں، جسموں کے بھی، جانوں کے، روحوں کے۔ کتنا خزانہ فرماتا اللہ پاک، ننزلہ بقدر ما نشاء، ہم اس کو جس قدر چاہتے ہیں اتارتے ہیں۔ اور اس میں بھی پھر انسانوں کو پیدا کرنے والا، تو انسانوں کی احوال سے وہ بہت خوب واقف ہے، کسی کو غریب رکھتا ہے، کسی کو مالدار رکھتا ہے، کسی کو تندرست رکھتا ہے، کسی کو بیمار رکھتا ہے، کسی کو مردوں میں بناتا ہے، کسی کو عورتوں میں بناتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کی بڑی حکمت ہے، بڑی یہ آتا ہے کہ کل کو مصیبتوں اور تکالیف والا جو پوری زندگی مصیبت میں ہوگا، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کے مالک ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کا سب کچھ ہے، لیکن ان مصیبتوں کے والے کے پاس بھی قریب بھی بلائے گا، میرے بندے میں نے تجھے مصیبتوں میں رکھا، تکلیفوں میں رکھا، تو نے دعا نہیں کی،
میں نے بہت دعائیں کی، دیکھ تیری کوئی بھی دعا ایسی نہیں کہ جس کو ہم نے قبول نہ کیا ہو. تو نے یہ مانگا ہم نے تجھ کو اس کو تو دنیا میں دے دیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں پاتے. لیکن یہ زندگی بھر بیمار رہا، اس میں تندرستی مانگی کہ ہم نے دی نہیں. اگر ہم تجھے تندرستی دے دیتے تو اپنی لا کر اپنے پاؤں پر پھوڑائی مارتا. اس لیے ہم نے تجھے زندگی بھر بیمار. اگر تندرستی دیتے تو ہم اپنا نقصان کرتے. اللہ کئی ماؤں سے کئی باپ سے زیادہ مہربان ساری مخلوقات کے اوپر. اس لیے کہ تم میں کون اچھا ہے کہ جو اس کی مخلوقات پر سب سے زیادہ اچھا برتاؤ کرنے والا ہے. گھر والی کے ساتھ زندگی جوڑے میں انسان کو شریعت دی تو ان کو بھی بتایا خیرکم مع اہلی. تم میں سب سے بڑا کون؟ سب سے کہ جو اپنے اہل کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، جو اس کے ساتھ سب سے بڑا اللہ کی نبی کو انڈیا. اور پھر اسی کے اندر ہمارے یہاں یہ دین ہی کے اوپر، ان پابندیوں کے اوپر، اس اسلام کی لگام کے پہننے کے اوپر، کلمے والی زندگی کے اوپر جتنا ایمان مضبوط ہوگا اس پر چلے گا، اور جو جتنا چلے گا اتنا پائے گا. اس میں کیا ہوگا کہ سب سے بڑی نفی کر کے، سب کی نفی کر کے اپنی ذات کی بھی نفی کرنا ہے. اور جو بڑھتا چلا جائے ایمان، اتنا ہی وہ کیفیت بھی ایمان کی بڑھتی چلی جائے. اتنی زیادہ قدرت اللہ کی اور اپنی اتنا ہی ذوق نظر آئے. اپنی کمزوری، اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنا کچھ نہ ہونا، یہ آتا چلا جائے. تواضع، انکساری، اور اللہ کی قدرت، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، یہ آتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے. کس قدر اس کا علم ہے، کس قدر اس کے خزانے ہیں، کس قدر اس کے پاس جسمانی اور روحانیت کے پنپنے کے اعتبار سے خواہش کرتا ہوں. اس لیے ان انسان میں، بشر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور آئے تو کیا ہے کہ ساری مخلوقات میں، فرشتوں میں بھی سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. لیکن کیا ہے کہ توحید میں دیکھو تو، عبادت میں دیکھو تو، علم میں دیکھو تو، اللہ کی یاد میں دیکھو تو، اخلاقیات میں دیکھو تو، معاشرت، معاملہ، ساری پوری کی پوری زندگی سب سے آگے، قربانی کے اندر سب سے آگے، دین اور دین کی محنت میں، اللہ کی رضا میں سب سے آگے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور اللہ ہی فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ. کہ اپنا گلا گھونٹ لو گے کیا نبی جی؟ آپ نے آپ کو کام دیا ہے تو کام کیا ہے آپ کا؟ تو پیغام پر پیغام پہنچا دینا ہے. ہدایت وہ تو ہمارے جن میں کہتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. آپ کے ذمہ ہی نہیں ہے. آپ کا تو خالی ذمہ داری کیا ہے؟ پہنچانا ہے، بات کو بتانا ہے. باقی نفسک کہ گلا گھونٹ گھونٹ کر کے کوئی آدمی بھرے. اس طریقے سے اس امت کی خیر خواہی میں، مخلوق کی خیر خواہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے اللہ رب العالمین کو رحمت العالمین، یہ سارے کے اوپر رحمت. جبریل امین سے مجھا ہو گیا کیسے رحمت، کہ ہاں ہمارے فرشتوں کے لیے بھی رحمت. کیا ہم بھی روتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، جبریل علیہ السلام کو کیا ہے، لیکن آپ پر کلام نازل ہوا اور اس کلام میں ہماری خبر دی گئی مطاع ثم امین کہ یہ فرشتہ ہے، کیسا ہے؟ قوت والا، امانت دار ہے، مطاع ہے، فرما بردار ہے، ثم امین امانت دار ہے. کیا ہمارے جو میں کلام لے کر کے آتا تھا
اور میرے اللہ پاک نے آپ کے کلام کے اندر یہ بتائی تو اب مجھے تسلی ہوتی کہ میرا خاتمہ ہی بات میں اللہ کا فرما بردار ہوں۔ یہی جبرائیل علیہ السلام اللہ کی عظمت اور بڑائی کے آگے سکڑتے اتنا سکڑتے کہ ایک طرف تو ان کو اللہ پاک نے وہ قوت اور طاقت دی کہ ان کے ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ پوری بستی کو اٹھائے، ایک پر کی قوت کے ذریعے سے اوپر تک لے جائے اور ان کو پٹک دے۔ ایسے 600 پر، ایک پر میں اتنی طاقت، مشرق اور مغرب پر پھیلاوے تو سب کو ڈھانک دے، لیکن اللہ کی عظمت اور بڑائی کے آگے یہ سکڑتے کہ ایک چھوٹی سی چڑیا کی طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ کی عظمت بڑائی، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے یہ بارش کا منظر آیا۔ بارش میں بارش نہیں ہوتی تھی، دیہات کا آدمی آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول ہم تو اب بہت ہی زیادہ مشکلات میں پڑ گئے ہیں، بہت مشکل ہے، ہمارا جینا دوپہر ہو گیا، ہمارے خاندانوں کا جینا دوپہر، ہمارے جانوروں کا جینا دوپہر ہو گیا، اللہ کے رسول سب سوکھ گئے، اب تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ سفارش کرو ہماری اللہ کے آگے، اور اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تمہارے آگے سفارش کرے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان اللہ کہ اللہ کی ذات سب عیبوں سے پاک ہے، سب سے بڑی اللہ کی حمد ثنا کبریائی ایسی بیان کی کہ سارے صحابہ پر سناٹا چھا گیا، اور کہا نادن تیرا یہ کہنا کہ اللہ مجھ سے سفارش کرے، میں کون ہوں؟ اللہ ہے، اس کو کسی مشیر کی کوئی معاہد کی اس کو حاجت نہیں ہے، کن فیکون کا مالک ہے، اللہ کی عظمت اور جو بڑائی بیان کی، سارے صحابہ کے نادن تو کیا سمجھتا ہے میری کیا ہے؟ ہاں تیرا یہ کہنا کہ میں اللہ سے سفارش کروں یہ تو برابر ہے کہ اللہ مجھ سے سفارش کرے۔ اسی طریقے سے حدیبیہ کے موقع پر رات کو بارش ہوئی، صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی جانب چہرے انور کو پھیرا، متوجہ ہوئے اور صحابہ سے پوچھا کیا جانتے ہو آپ کا رب کیا فرماتا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ و رسول کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ آج کچھ تو مومن رہے اور کچھ کا ایمان چلا گیا، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کی جانب سے ہوئی تو وہ تو اپنے ایمان کو سلامت رہے، اور جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارہ فلاں ملک فلاں اس میں گیا اس سے بارش ہوئی، ان کے ایمان اب ہم نے کتنے بول دیتے ایمان کے خلاف ایسے۔ سبب کا ذکر کرے تو سب سے پہلے مسبب الاسباب، اسی سبب میں طاقت ڈالنے والے اللہ کا ذکر ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ اس سے ایسا ہوا، اس کو سبب بنا لیکن کرنے والے اللہ ہے۔ اللہ کا ایسا تاکہ جو مقرب ہوتے ہیں ان کو تو فوراً پکڑا ہے، نبی ہے وہی کہتے ہیں انا یحیی ہذہ الموت، ایک قریہ پر سے گزرے سب ختم ہو گئے ہیں، ہڈیاں نظر آ رہی ہے کہ اللہ پاک تو ان کو کیسے زندہ کرے گا، فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، کہ ان کو 100 سال مار دیے، 100 سال کے سلا دیا، اب جو گدھا ہے ان کا توشہ شاد میں ہے، کہہ رہے تھے اس بستی کے بعد ایک دن میں یا زبان سے کہہ دیا، اللہ پاک نے ان کو موت دے دی 100 سال تک، پھر ثم بعثہ 100 سال کے بعد ان کو اٹھایا، قال کم لبثت، اب اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کتنا ٹھہرا تو،
کتنا یہاں رہا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ تھا ہوگا ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم. کہ دیکھ اب اللہ دکھا رہے ہیں منظور الی حماری، ایک گدھے کی جانب دیکھ. کیا ہوا ہے گدھے کا؟ کہ گدھے کا گوشت کو چمڑا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہڈیاں ہیں، اور ہڈیاں بھی بکھری ہوئی. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اللہ فرمائے تو دیکھنا چاہتا ہے کہ کیسے بستی کو زندہ کریں گے، یہ دیکھ ان کی ہڈیوں کو کیسے ہم جوڑتے ہیں اور کیسے اس پر گوشت کو چڑھاتے ہیں. اور ادھر اللہ کی قدرت دوسری ہے، وانظر الی طعامک لم یتسنہ، کہ تیرے بندے کو کھانے کی حاجت ہوگی تو اسے کھانے کی جانب بھی تیرا دیکھ. کہ کھانا کیا ہے؟ کہ جو توشہ رکھا ہے 100 سال گزر گئے لیکن ابھی بھی وہ کھانا بالکل ویسا کا ویسا ہی ہے. اس پیس کے وہ پیس کی ضرورت نہیں کہ پورا پارا رکھ کے سال بھر بھی کھائیں، دوسری بکرا جائے تو بھی باقی رہے اور پھر ماننا اب سر کا اب تو نیا نہیں. ارے اللہ کے بندے، ایک خبر اسی کو بہت خبر سنی، ایک آدمی کی خبر سنی کہ ایک آدمی نے صرف کھانے کے لیے اپنا گوشت رکھا تھا، بکرا کا گوشت دونوں بانٹ دیے، اور لیکن کوئی ایک ایسا آدمی آیا کہ جس کو وہ بھول گیا تو وہی اپنا گوشت دے دیا اس کو. ایسی بھی خبر سنی کہ ایسے بھی لوگ، ایسا نہیں کیا تو اس دن میں اس نے لا کر کے دوسری جگہ سے. خیر بہار یہ بات بیچ میں آ گئی. تو توشا بغیر بیج کے، بغیر اسی کے، بغیر اس کے کیا ہے، بالکل ویسا کا ایسا ہے، اس میں کچھ سراہن تو کیا ہے وہ بھی نہیں آیا. اللہ اللہ ہے، اللہ بڑی زبردست قدرت اور طاقت ہے. یہ کئی بھی سے اللہ پاک کی ایمانیات کی ذکر کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ اے میرے رب تو مجھے ذرا دکھا دیں کہ کیسے تم مرے ہوئے کو زندہ کرے گا. قال ولم تؤمن، کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہ کیوں نہیں، بچپن سے ایمان کی تو پر رہے، ایمان کی دعوت دے، کبھی شرک نہیں کیا. قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کہ جو نہیں میرا ایمان ہے لیکن میرے دل کو ذرا اطمینان ہو جائے. اب کیا ہے، مجاہدے پہ ڈالے اللہ. ہر باتم من الطیب فسرہن، ابھی سب لوگ بنے نا کہ تم پرندہ 4 پرندے لاؤ اور 4 پرندوں کو اپنے سے مانوس کرو، کہ اتنا مانوس کرو کہ اس کو بلاوے آ جائے، جانے کا کہے چلے جائے، آپ سے مانوس ہو جائے. کہ ایک طرف مانوس ہونے سے آپ بھی ان سے مانوس ہو، آپ سے مانوس محبت بھی ہو جائے. ان بھی کہ آپ ذبح کرو، ذبح کریے. سمت علی کل جبل منہن جزء، کہ چاروں کو کاٹ کر کے خیمہ خیمہ بنا کر کے اس میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے ہر پرندے کا چاروں پہاڑوں کی طرف رکھ. تو اب پکڑنے کے لیے لانا، اس میں بھی کوا بھی تھا. پھر کوا تو کب ہاتھ میں آیا ہوگا ان کی. تو یہ 4 پرندوں کو لائے، مانوس کیا. کتنی بڑی محنت اللہ پاک نے ان کو کروائی. اور پھر کیما کیما کر کے چاروں کو پہاڑوں کے اوپر رکھوائے گئے ان کے گوشت کو. کیا سر رکھو تمہارے پاس. اب بلا رہے ہیں آجا مور آجا، کوا آجا. اب کیا ہے کہ وہ سب پہاڑوں سے الگ الگ جو گوشت رکھتا ہے جمع ہوتا ہے، اگر سر کے آج کے ان کے پاس آ جاتا ہے اور وہ سر بھی لگ جاتا ہے. کہ ایک بڑی لمبی محنت کروانے کے بعد اللہ پاک نے دکھایا کہ دیکھو ہم اس طریقے سے مردوں کو زندہ کریں گے. ہمیں 4 مہینے مانگتے تو بھی بھائی لگ جاتا ہے بھائی. پوری زندگی دے رہے اور حاصل ہو جائے تو بھی سستا ہے. بلکہ اسی کے لیے تو بنا. اس لیے اللہ پاک بڑے اپنے بندوں کی ہر دن
ہمدردی میں دعوت دی اور ایمان دیا، اس میں خاص طور سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ڈرو اللہ سے ایمان والو، ڈرو اللہ سے ایسا جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز تم میں سے موت کسی کی نہ آئے مگر اسلام ہی کی حالت میں۔ یہ کیا ہوگا کہ کلمے والی مشق کے ساتھ، تمرین کے ساتھ ہم ہر شعبے میں رہیں گے، حال کے عمل کو جان کر اس پر عمل کرنے لگے۔ محمد الرسول اللہ کہ ایمان وہ دل میں ہے اور اس کا اظہار بدن سے ہوتا ہے، تو بدن کن کو دیا؟ نمونے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا۔ اب یہ ایمانیات میں بھی وہی نمونہ، عبادت میں بھی وہی نمونہ۔ یہ کیا ہے کہ اس میں بھی پھر وہ استجار عبادت میں ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑا نمونہ ان کا، اب ان کے پیچھے چلتے چلتے چاہے ہم جون سی سواری سے چلے لیکن پیچھے چلیں گے تو انشاءاللہ منزل کو پہنچ ہی جائیں گے، لیکن چلنا ہوگا ہمیں پیچھے اور راستہ چھوڑنا نہیں ہوگا۔ لائن ہماری بدلنی نہیں چاہیے، محمد الرسول اللہ والی لائن مضبوطی سے پکڑنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو انشاءاللہ منزل میں ہی جائے۔ تو کیا ہے اعلیٰ شان؟ تو وہ صحابہ کہ کس قدر جانیسا اور کس قدر جانوں اور مالوں کو قربان کرنے والے، لیکن اپنا قصہ کیسے صاف صاف بیان کر دیا، اور شیخ صاحب نے ان قصوں کو لیا، کبھی ایمان کا، کبھی عبادت کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، میں بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے، رعایت، نیاز، ترتیب کے ساتھ، اور وعدے کے اوپر پھر مانگنا، وعید کے اوپر پناہ مانگنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی جا رہے، پڑھتے ہیں ایک سورت کوئی میں نے سمجھا کہ یہ پارہ ختم ہوگا، رکوع کریں گے، لیکن دوسرے پارے پر کہ پورا سورت ختم ہو گئی سورہ بقرہ، پھر دوسری سورت شروع کری کہ اب تو کریں گے، اس کے قدم پر کریں گے کہ میں تاب نہ لا سکا۔ صحابی خود فرما دیتے کہ میں نے تو اپنی نماز چھوڑ دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں نماز نہیں۔ ورما جاتے پوری رات کی اس حالت میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ لے چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کروں، رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے اعلان کر دیا آپ کا کہ ہے نہیں، بالفرض ہے تو امام ہے آپ کے لیے، تو سب بشارتیں، پھر آپ اس قدر مشقت اٹھاتے اللہ کے رسول، تو اسی پر فلا اکون عبدا شکورا، پھر جب اللہ کی جانب سے دے ہیں تو پھر میں اس کا شکر گزار بندہ نہ ہوں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت میں اللہ کے آگے بھی عبدیت، اخلاق میں مخلوقات کے ساتھ کہ ان کو بھی آگے فریاد کرنا ہوتا، آگے کھڑا ہو جائے، ہندی بھی آگے کھڑی ہو جائے، بھیڑیے بھی آگے کھڑے ہو جائے، اپنی بات بدلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتی بھی آگے کبھی تو ایک کھینچتے ہیں اور اللہ کے رسول سے پیشاب پاخانہ کر کے چلے جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جزا اللہ عنا محمد ما ہوا نمونہ۔ اولین اور آخرین کا علم کے اعتبار سے، نماز کے ایمانیات کے اعتبار دیا گیا، وہ ہمیں حاصل کرتے۔ ہمارے مولانا نبی صاحب فرمائے کہ اب تو اتنی کتابیں تصنیف ہو چکی ہے کہ اس کو پڑھنے ہی کے اندر اگر پوری زندگی لگا دے تو کتابیں پوری نہ ہو، ہماری زندگی پوری ہو جائے۔ اس قدر اللہ کی یاد کے ساتھ ایک تو جون سی حالت ہے، اس حال کا اللہ کا حکم معلوم کر کے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا، یہی ذکر ہی ہے۔ اور ہر عمل ذکر ہی کے لیے، بلکہ نماز یہ بھی ذکر ہے کہ واقعی الصلاۃ لذکر، ایسے ہی رہنا، ہماری خوشیاں غمیاں جو بھی جون سی بھی حالت ہو اس میں استعجال لا الہ الا اللہ کہو، اور اس کا اظہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ گھر والوں پر کتنی شفقت اور مہربانی، وہ بچے جو رکھتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا فرمائے
کبھی مجھے نہ ڈانٹا نہ جھیکا، نہ کبھی مجھے یہ کہا یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں کیا، کبھی ایسا نہیں۔ میں اپنے بچپنے میں کام کے لیے اللہ کے رسول بھیجنے میں کھیلنے میں لگ جاتا تھا، اللہ کے رسول صاحب پیچھے سے آ کر کے کہ کوئی وہ زندگی ہے صاف ستھری پاکی کہ مکہ میں خون کے پیاسے مدینہ آنے کے بعد دشمنیاں بڑھی، یہاں تک کہ مارے آستین جیسے منافقین کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا کہ کیا کریں کہ نماز بھی ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ جہاد میں بھی ساتھ میں چل رہے ہیں، لیکن اندر کیا ہے کہ اندر کفر، بغض، کینہ، دشمنی اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، کیسے ان کو تکلیف پہنچی، لیکن ان کو نہیں پتہ۔ اس کے واقعات بتائیں، یہودی اور پکے مسلمان میں ایک واقعہ ہوئے تھا، تو اب کیا ہوا کہ حضرت عمر کے پاس جانے دو، وہاں کریں گے، مسلمان وہاں گیا، اب یہ یہودی نے بتلا دیا کہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے، کہ اچھا پھر تو جو محمد کا فیصلہ نہ مانے اس کو تو فیصلہ ہی ہے تلوار لینے کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض کے وعدے سے پہلے قرض کھا آ جاتے اور خوب جھڑکتے، خوب بولتے، صحابہ اوپر نیچے ہو جاتے، لیکن صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو مجھے کہنا ہے کہ اللہ کے رسول ان کا قرضہ ہے تو ادا کر دو، آپ قرض کھا کو کیوں کہتے ہیں؟ ان کا حق ہے۔ اور قرضہ نہیں کہتا ہے، مہمان نوازی کا ہے، ملاقات کا ہے۔ اب ایسے بھی آتے سر ہوئے کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے جو پہنا اوپر کی وہی چادر ہے، اللہ کے رسول وہ بھی چادر دے دے۔ اور منافق جنہوں نے بنیاد ڈالی، جو سرپنچ بننے والا تھا اس نے بنیاد ڈالی، وہ بھی وصیتیں کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے کہ مجھے کرتے میں کفن دینا، میری جنازے کی نماز وہ پڑھاوے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ان کے بیٹے تو غصے ہوئے ہیں، پکے مومن تھے وہ، لیکن کیا ہے کہ تو وہ مت دیکھ بیٹا، مجھے مت دیکھ، تم نبی کو دیکھ، کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اللہ نے لا تقم علی قبر، کہ اب ان کی قبر پر مت، گھر والوں کے ساتھ بھی ہوا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیا بتایا اس کا خلاصہ اس میں کہ بعض لوگ جو بدخلق ہوتے ہیں اپنی عورتوں کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، جو خوشخلق ہوتے ہیں تو عورتیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتی، اور میں چاہے عورتیں مجھ پر غالب آئیں لیکن میں اپنے اچھے اخلاق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر جو چاہے عورتوں کو کرنے دے، تو دوسرے بھی قصے ہیں۔ حضرت میمونہ ام سلمہ ہماری مائیں جو بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا احتجبا، پردے میں چلی جاؤ۔ اب یہ فرما رہی ہماری مائیں کہ اللہ کے رسول وہ نابینا نہیں ہے، کہاں ہم کو دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاوانی انتما، کیا تم دونوں اندھی ہو؟ لم تبصرانی، تم دونوں اس کو دیکھتی نہیں ہو؟ پردے میں چلی جاؤ۔ یعنی اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حکم دین میں وہاں بھی وہی اخلاق ہے کہ اسی کو اللہ زندہ کیا جائے۔ محبت سب کے ساتھ ایسی، سارے صحابہ بھی گزرے کہ آپ کے ساتھ سب سے محبت کریں، ازواج مطہرات چاہ رہے کہ ہم ان کے ساتھ محبت کریں، لیکن اللہ کے رسول جیسے اذان ہوتی کہ ایسے جاتے کہ گویا ہم کو پہچانتے، تو صحابی کھڑے ہوتے کہ اللہ کے رسول آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو وہاں تو اللہ کے یہاں وہ تھرمومیٹر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وہی ہے کہ کیا ہے اللہ کے یہاں کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ تم میں سب سے بلند کون جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے؟
اور یہاں بھی اللہ کے جو سب سے زیادہ دین کے خاطر اپنی جانی مالی قربانی اللہ کی رضا میں اللہ کے رسول کی اس میں دے تو سب سے اب ان کا نام آ رہا ہے کہ پھر نام آ رہا ہے. وہ پوچھنے والے صحابے کے کاش نے نہ پوچھا ہوتا تھا. تو بھائی ہمیں بھی عید کے لیے حملے کے نیچے جگہ دینا ہے, وہی لائن ہمیں اختیار کرنا ہے اور وہ لائن پر رہیں. اس لیے ہمیں یہ محنت ایمان عمل کے بچاؤ کیا جیسے مولانا اجازت ہوتا ہے کہ اگر لوگوں نے نام لگ دیا اس کا دعوت و تبلیغ, باقی اگر میں اگر نام رکھتا اس کا تو ایمان بچاؤ تحریک رکھتا. یہ ایمان بچاؤ تحریک کہ نازک دور میں ان جگہوں کے اوپر نہیں کہ جہاں غیروں کے بیچ میں کوئی رہے, پہلے ان کی فکر ہو رہی تھی. اب اس قدر تیزی سے بے دینی کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں کہ پورے کے پورے دیندار محلوں میں, پورے کے پورے مسلمانوں کے محلہ میں, بلکہ پورے گھر بھی اگر ہے تو اس میں بھی اب دین کا بچانا, ایمان کا بچانا مشکل ہوتا ہے. تو کیا ہے حفاظت؟ کہ یہی ہے کہ حفاظت یہی ہے کہ ہم اس محنت میں لگ جائیں. اس کا سب سے پہلا سیڑھی جو ہے الف با کی تختی اس محنت کی کیا ہے کہ 4 مہینے ہر ساتھی سب سے پہلے اپنی مشغولی میں سے لگاتے. پہلے وہ بتاتے تھے, میں سنا کہ اپنی فرصت میں آپ فرصت کے سب سے پہلے اپنی مشغولی میں سے 4 مہینے ہر ساتھی اللہ کے راستے میں نکلے تو اس کے مطابق وہی دین والی, ایمان والی, عمل والی, کلمے کی مشق والی زندگی ہمارے سب شعبوں میں ہوتی رہے. اللہ پاک ہم سب کو ایمانی زندگی نصیب فرمائے. ایمان ہی کے اوپر ہمارے اپنے وقت پر موت ہے. اس لیے بتاؤ کون تیار ہے اس کے لیے, اور بتانا کہ ہر ایک اس کی فکر کرے اور بہت جلدی کرے, کیونکہ ہماری دنیا میں آنے کا وقت تو ہم بتا سکتے ہیں, جانے کا وقت کوئی نہیں بتا سکتا. آنے کی ترتیب ہے, جانے کی کسی کی کوئی ترتیب نہیں کہ دادا پہلے آئے تو دادا ہی جائیں گے, پھر ابا جائیں گے, پھر پوتے کی باری آئے گی. کہ ایسا نہیں, دادا رہے اور پوتا چلا جائے. بتائیں بھائی اس کے لیے ہر ایک دن کے باقی 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ کے علاوہ بھی بتائیں 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ بولو بھائی.